کہ آج اس دور میں جن نئے فتنوں نے جنم لیا ہے انہی میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ آج مختلف ممالک میں ایک عورتوں کی بہت بڑی تعداد اپنے حقوق مانگ رہی ہے۔ یعنی اسلام آنے سے پہلے عورت کی عزت یہ تھی، ایک بیٹی کی عزت یہ تھی کہ ان کو عورت کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑ جاتے، اور وہ اپنی بیٹیوں کو صرف سوچتے ہی نہیں بلکہ حقیقتاً زندہ دفن بھی کر دیا کرتے تھے۔ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے مقام اللہ۔ آج غور کریں کہ آج ہماری مائیں اپنے بچوں کی پرورش کو ایک بوجھ سمجھتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ بوجھ نہیں ہے بلکہ آپ کو ایک بہت بڑا مقام دیا گیا ہے کہ آپ کو ایسے نسل کی بلکہ پورے ایک نسل کی تربیت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے۔ اب میں اپنے عزیز مولانا محمد عاصم صاحب سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے آپ تمام سامعین کو مقبوض کروائیں۔ مولانا محمد عاصم صاحب سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعيه، متفق علیہ۔ سب سے پہلے ہم اس ذات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور خصوصی طور پر آج کی اس مبارک محفل میں اکٹھا ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ ہم اس کی کم حق و تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام اولیاء اللہ پر، اور بالخصوص اس مبارک ہستی پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کا امام بنایا اور اس جہان میں رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ قبل اس کے کہ میں اپنی تقریر شروع کروں، ایک اعلان ضروری ہے اور ساتھ میں آپ سے گزارش بھی ہے۔ سب سے پہلے اعلان سماعت فرما لیں کہ چونکہ یہ پہلا پروگرام ہے جو آپ کے ایک دل میں منعقد ہوا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کے پروگرام آپ کے ایک دل میں الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمیں اس مبارک محفل میں شامل ہونے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گزارش جو آپ سے کرنی تھی وہ یہ کہ چونکہ یہ خواتین کا پروگرام ہوتا ہے اور جو خطیب ہوتے ہیں وہ ہم لوگ ہیں یا جو بھی آئیں یہاں پر، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پردے کا خاص طور پر خیال رکھیں اور برقعے میں ہی اس طرح کے پروگرام میں آئیں، کیونکہ ہم یہاں پر قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے ہیں۔ اگر ہم ہی اللہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ہمارا یہاں پر آنا بے فائدہ رہے گا اور اس کی برکت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا آئندہ سے خیال رکھیں کہ برقعے میں ہی اس طرح کے پروگرام میں آئیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کی نعمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔
آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے۔ آج خاص طور سے وہ خواتین جو موبائل وغیرہ استعمال کرتی ہیں اور اخبار وغیرہ کم از کم پڑھتی ہیں یا سوشل میڈیا کی سائٹس استعمال کرتی ہیں، وہ بخوبی جانتی ہوں گی کہ آج اس دور میں جن نئے فتنوں نے جنم لیا ہے انہی میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ آج مختلف ممالک میں ایک عورتوں کی بہت بڑی تعداد اپنے حقوق مانگ رہی ہے۔ بہت ساری عورتیں روڈوں پر نکل کر عورت مارچ نکال رہی ہیں اور یہ شکایات کر رہی ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ مسلمان عورتیں اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے پاس اپنے حقوق مانگنے کے لیے جا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے اس دین کے ذریعے عورت کو جو مقام دیا ہے اور اسے جتنی عزت دی ہے، اللہ کی قسم کوئی دین نہیں دے سکتا۔ نہ کوئی اور انسان عورتوں کو اتنی عزت دے سکتا ہے جو عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ ذرا پیچھے پلٹیں اور اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس دور پر ایک نظر ڈالیں، تاریخ کے صفحات کو پڑھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی۔ اسلام سے آنے سے پہلے عورتوں کو معاشرے میں کیا مقام حاصل تھا، آپ کو سن کر تعجب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک نقشہ کھینچا ہے بہت پیارے انداز میں، بہت درد بھرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ سبحان اللہ۔ غور کریں کہ اسلام آنے سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا اور کیسی ان کی حالت تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو لوگ اتنا ناپسند کیا کرتے تھے، عرب کے لوگ عورتوں سے اتنی نفرت کیا کرتے تھے کہ انہیں عورت نام سے نفرت ہو گئی تھی۔ بلکہ ان کے یہاں جب بھی کسی بچے کی پیدائش ہوتی اور انہیں جب یہ خبر دی جاتی، ان کے کانوں میں جب یہ بات پڑتی کہ آج تمہارے یہاں اللہ رب العالمین نے بیٹی پیدا کی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب بھی انہیں کسی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، کالے ہو جاتے۔ یعنی ان کو یہ خوشخبری پسند نہیں آتی، انہیں لگتا کہ انہیں کوئی بری خبر سنا دی گئی ہے۔ جس طرح ہمیں اگر کبھی بری خبر سنا دی جائے تو ہمارے چہرے کے رنگ اڑ جاتے ہیں، ہمارا چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ حال تھا اس وقت لوگوں کا کہ جب ان کو خبر دی جاتی کہ آج تمہیں اللہ رب العالمین نے بیٹی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے، ان کے چہرے کے رنگ اڑ جاتے۔ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اور وہ انتہائی غصے میں آ جاتا، شدید غصے میں آ جاتا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس کے سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کرے۔ یتوارا من القوم، اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا۔ جس طرح انسان اگر کوئی گناہ کا کام کر دے تو وہ بچتا پھرتا ہے، کسی سے چہرہ نہیں ملاتا۔ اگر کوئی چور چوری کر لے تو وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ اسی طرح لوگوں کی حالت تھی کہ جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو پھر وہ لوگوں سے منہ چھپائے پھرتے، لوگوں کے سامنے نہیں آتے مارے شرم کے۔ وہ سوچتا تھا کہ ہم کریں کیا، ایمسکوہ علی ہون، کہ وہ زبردستی اپنے دل کو مارتے ہوئے اپنی بیٹی کی پرورش کرے، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو وہ مٹی میں زندہ دفن کر دے۔ سبحان اللہ، یہ حالت تھی لوگوں کی۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ فرماتا ہے کہ کتنا برا تم لوگ فیصلہ کرتے ہو۔ یعنی اسلام آنے سے پہلے عورت کی عزت یہ تھی، ایک بیٹی کی عزت یہ تھی کہ ان کو عورت کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑ جاتے، اور وہ اپنی بیٹیوں کو صرف سوچتے ہی نہیں بلکہ حقیقتاً زندہ دفن بھی کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اس کا نقشہ کھینچا اور فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
کہ جب زندہ دفنائی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ بتاؤ تمہیں کس جرم میں زندہ زمین میں دفنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو عرب میں اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا یہ مقام تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے عورت کو اتنا بلند مقام دیا کہ جتنا مقام کوئی نہیں دے سکتا، نہ دنیا کا کوئی دین دے سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی انسان کسی بھی عورت کو اتنا مقام دے سکتا ہے جو مقام اللہ رب العالمین نے عورت کو دیا ہے۔ اور آپ جانتی ہیں کیا مقام دیا ہے اللہ رب العالمین نے؟ کیا مقام دیا اسلام نے؟ کیا مقام دیا؟ حدیث میں آتا ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ سبحان اللہ، اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اگر اس کو ایک پورا سامان مان لیا جائے، یعنی پوری دنیا کو ایک سامان مان لیا جائے، اس میں ہونے والی ہر چیز کو ایک سامان مان لیا جائے، تو خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، تو دنیا کا سب سے بہترین سامان، دنیا کی سب سے قیمتی چیز اگر کچھ ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ کون ہے وہ؟ نیک عورت۔ سبحان اللہ، اس سے بلند مقام کون عورت کو دے سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں عورت کو سب سے بہترین چیز قرار دے دیا۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ عورت ہے۔ اسلام نے عورت کو کتنا بلند مقام دیا ہے۔ اور عورت کسی بھی روپ میں ہو، چاہے وہ کسی کی بیوی ہو، چاہے وہ کسی کی ماں ہو یا وہ کسی کی بیٹی ہو، ہر صورت میں اللہ رب العالمین نے عورت کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے، ایک بہت اونچا مقام دیا ہے۔ جب عورت کسی کی بیوی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو کتنا بلند مقام دیا کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ عورت معاشرے کی اصلاح میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، اور عورت کا معاشرے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا یہ اس کی مکانت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اس کی بلندی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ معاشرے کی اصلاح یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مشن ہے، اور عورت کا اس مشن میں ایک بہت لمبا ہاتھ ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جب عورت کسی کی بیوی ہوتی ہے اور وہ نیک ہوتی ہے تو وہ معاشرے کی اصلاح میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ غور کریں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت سے نوازا گیا اور جب آپ کے پاس فرشتہ آیا اور آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تو اس وقت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے اور آ کر اپنی بیوی خدیجہ کے پاس آئے۔ غور کریں، اللہ کے نبی چاہتے تو اپنے چچا کے پاس جا سکتے تھے، اللہ کے نبی چاہتے تو اپنے دیگر رشتہ داروں کے پاس جا سکتے تھے، اللہ کے نبی چاہتے تو اپنے پیارے دوست ابو بکر کے پاس جا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گھبراہٹ کے عالم میں اگر کسی کے پاس گئے تو کہاں گئے؟ اپنی بیوی کے پاس گئے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، اور جا کر کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی، کہ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کتنی بردبار تھیں، کتنی سمجھدار تھیں۔ غور کریں کہ اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا کتنا بڑا کردار ادا کیا۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے صرف ایک شوہر کو نہیں بلکہ اس نبی، اس کائنات کے امام کو سہارا دیا۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری امت کو سہارا دیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، آپ کی پیاری بیوی نے، ہماری ماں نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ نے آگے فرمایا انک لتصل الرحم، کہ آپ لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، جن کے اوپر تکلیف آتی ہے آپ ان کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سنے تو آپ کو تھوڑی راحت نصیب ہوئی، آپ کا دل تھوڑا ٹھنڈا پڑا۔ تو عورت چاہے کسی کی بیوی ہو
وہ اس وقت بھی معاشرے کی اصلاح میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور اس وقت بھی اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ عورت جب نیک ہوتی ہے تو اس کے گھر والے بھی سب نیک ہو جاتے ہیں، اس کا خاوند بھی نیک ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فإن ابت نضح في وجهها الماء۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے شوہر پر رحم فرمائے، ایسے خاوند پر رحم فرمائے، قام من اللیل، جو رات میں اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے، وایقظ امرأته، اور اکیلے نماز نہیں پڑھتا بلکہ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، فإن ابت، اور اگر بیوی کہتی ہے کہ رہنے دو مجھے نیند آ رہی ہے، نضح فی وجهها الماء، تو وہ شوہر خاوند پانی لیتا ہے، اس کی چھینٹیں اس کے چہرے پر مارتا ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، کہ اللہ رب العالمین ایسی عورت پر، ایسی بیوی پر رحم فرمائے، قامت من اللیل، جو رات میں اٹھتی ہے، جو رات میں اٹھتی ہے، فصلت، اور نماز پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اس کے بعد اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر وہ شوہر نماز پڑھنے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے نیند آ رہی ہے، نضحت فی وجهه الماء، تو وہ بھی پانی لیتی ہے اور پانی کی چھینٹیں اس کے چہرے پر ڈالتی ہے اور زبردستی اس کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے۔ تو عورت جب نیک ہوتی ہے تو پورے گھر والے نیک ہو جاتے ہیں، عورت جب سدھرتی ہے تو اس کا خاوند بھی سدھر جاتا ہے، تمام گھر والے نیک ہو جاتے ہیں، وہ شریف بن جاتے ہیں۔ تو عورت کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عورت کسی کی ماں ہوتی ہے تو بھی اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کی پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے مقام۔ اللہ فرماتا ہے اور اس کے بعد اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، خواہ وہ باپ ہو یا کوئی ماں ہو، اگر تمہاری ماں بھی بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے اور تم ابھی جوان ہو، تم سمجھدار ہو، تم ہٹے کٹے ہو، تو اللہ فرماتا ہے اپنے زور بازو پر فخر مت کرو، اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کرو، بلکہ اپنی ماں کے ساتھ نہایت سلیقے سے پیش آؤ، نہایت رحمت، الفت اور مودت سے پیش آؤ، یہاں تک کہ اتنی رحمت اس کے ساتھ دکھاؤ کہ فلا تقل لہما اف، اگر وہ تمہیں کسی کام کا حکم دے تو تمہارے انکار کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اف کہنے کی اجازت نہیں۔ آج ماں باپ ہمیں حکم دیتے ہیں کسی بھی کام کا اور ہم بڑی بے غیرتی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے، یا آپ بار بار ہمیں یہ کام بتاتی رہتی ہیں، آپ ہمیں بار بار یہ کام کو کہتی رہتی ہیں۔ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اف کہنے تک کی منع کر رہے ہیں کہ انسان اف تک نہیں کہہ سکتا، یعنی اگر کوئی انسان ماں باپ کا کام کر دے، اس کے اپنی ماں کا حکم بجا لائے لیکن ساتھ میں اٹھتے وقت کہہ دے اف، کیا کام بتا دیا، تو اس طرح اف کہنا یہ بھی غلط ہے۔ یہ مقام دیا اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو، اور خاص طور سے ماں کو، بلکہ ماں کا مقام باپ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، فقال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ابوک۔ غور کریں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میری حسن صحبت کا، میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آؤں، سب سے زیادہ نہایت سلیقے سے پیش آؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ آپ نے فرمایا امک، کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں تمہارے اچھے اخلاق کی، تمہارے اچھے رویے کی، تمہارے حسن خلق کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ صحابی نے سوال کیا ثم من، کہ ٹھیک ہے پہلی نمبر پر ماں ہے، اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر کہا امک، کہ پھر تمہاری ماں۔ صحابی کو تعجب ہوا، پھر کہا ثم من، اس کے بعد کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ماں کا مقام بتلاتے ہوئے ثم امک، کہا اس کے بعد بھی تمہاری ماں۔
صحابی نے چوتھی مرتبہ پوچھا ثم من، کہ اللہ کے رسول اب تو بتلا دے اس کے بعد کون؟ تو آپ نے چوتھی مرتبہ فرمایا ثم ابوک، کہ اس کے بعد تمہارا باپ، تمہارے والد۔ تو عورت کو اللہ رب العالمین نے ایک ماں کی صورت میں اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ایک باپ سے زیادہ ایک ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ اس سے زیادہ مقام ایک عورت کو کوئی کیا دے سکتا ہے؟ اس سے زیادہ مقام کون دے سکتا ہے؟ اور اسی طرح عورت کا مقام کتنا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری یہ بھی عورت پر ڈالی ہے۔ عورت اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، بلکہ عورت کی گود اپنے بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر عورت بچپن سے ہی اپنے بچوں کو سنوار دے تو امید یہ رہتی ہے، قوی امید 99% کہ بچے بڑے ہو کر نہایت نیک انسان بنتے ہیں، معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد بنتے ہیں۔ اور اگر عورت بچپن سے ہی اپنے بچوں پر دھیان نہ دے تو بچے بڑے ہو کر غلط لوگ بنتے ہیں، برے بنتے ہیں، اور وہ دیندار نہیں بنتے، نیک نہیں بنتے۔ تو عورت کی گود یہ بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ آج عورتوں کو اپنی یہ ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان پر ان کے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے عائد کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ والامیر راعٍ، ایک حکمران اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وولدہ، اور عورت ماں اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور اپنے بچوں کے متعلق اس کے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی پرورش صحیح طور پر کی ہے نہیں کی ہے۔ آج غور کریں کہ آج ہماری مائیں اپنے بچوں کی پرورش کو ایک بوجھ سمجھتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک بہت بڑا مقام دیا گیا ہے کہ آپ کو ایسے نسل کی، بلکہ پورے ایک نسل کی تربیت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے۔ آج جو بچے چھوٹے ہیں، کل کو یہی بچے بڑے ہونے والے ہیں اور یہی ایک نئی نسل بننے والی ہے، تو پوری ایک نسل کی ذمہ داری عورتوں پر ہوتی ہے۔ یہ ایک بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس کو ایک بوجھ نہ سمجھیں بلکہ نہایت اچھے انداز میں اپنی پوری محنت کر کے اس ذمہ داری کو اپنائیں اور اس کا حق ادا کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہیں اور اس کے بعد اپنے بچوں سے بے خبر ہو جاتی ہیں۔ بچے اس میں کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، خود کوئی مطلب نہیں رہتا۔ بس ماں سمجھتی ہے کہ بچے نے رونا بند کر دیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہیں، آپ بچوں کو موبائل پکڑا کر کھانا کھلا رہی ہیں تو یاد رکھیں آپ کھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو زہر کھلا رہی ہیں۔ اپنے بچوں کو بچپن سے نہ بگاڑیں، بچپن سے ہی ان کو موبائل کا عادی نہ بنائیں، اپنے بچوں کو بچپن سے قرآن سکھائیں، قرآن کا عادی بنائیں، اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں، احادیث سنائیں، اس کا عادی بنائیں۔ پہلے کی جو مائیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ آج بھی جو بوڑھی مائیں ہماری ہیں، وہ اپنے بچوں کو جب رات میں سلاتی تھیں تو صحابیہ کے قصے سناتی تھیں، صحابہ کرام کے واقعات سنایا کرتی تھیں، انبیاء کی قصے ان کو یاد ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج جو ہماری نئی نسل کی مائیں ہیں ان کو خود ہی وہ قصے یاد نہیں ہیں تو اپنے بچوں کو کیا سنائیں گی؟ ان کی زبانوں پر اگر کچھ ہے تو وہ فلموں اور ڈراموں کے نام ہیں اور اسی طرح گانوں کے نام ان کو بخوبی یاد ہیں، لیکن صحابہ کے قصے، انبیاء کے قصے، صحابہ کے قصے ہی ان کو یاد نہیں ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر مکمل طور سے دھیان دیں تاکہ یہ نئی نسل جو آگے بڑی ہونے والی ہے یہ ایک اچھی نسل بن سکے، اور اگر یہ نسل کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور گئی اور ہماری آخرت بھی سنور گئی۔ تو عورت کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ایک پوری نئی نسل کی ذمہ داری ایک عورت پر عائد ہوتی ہے، اور ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے اور اسے اچھی طریقے سے ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اور اسی طرح عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو اس وقت بھی عورت کو اللہ رب العالمین نے نہایت بڑا مقام دیا ہے۔
عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین کہ جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاء یوم القیامہ حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ لڑکیاں بالغ ہو گئیں اور ان کی شادی کروا دی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاء یوم القیامتی انا وہو کہاتین وضم اصابعہ، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، اس کے بعد ان کی شادی کروا دی، تو قیامت کے دن وہ اور میں آؤں گا اور اس کے بعد ہم دونوں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، آپ نے صحابہ کرام کو دونوں انگلی دکھاتے ہوئے دونوں انگلی کو ملا دیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قیامت کے دن میں اور وہ شخص اتنی قریب ہوں گے۔ سبحان اللہ، اپنی بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے انسان کو کتنا بڑا مقام مل رہا ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے۔ آج ہم نبی کو دیکھنے کی ترستے ہیں، ہم نبی کو سننے کے لیے ترستے ہیں، ہم نبی کا دیدار کرنے کی ترستے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمیں نبی کا دیدار کرنے کا موقع مل سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنے بچیوں کی تربیت اچھی طرح کریں، ان کو پڑھائیں لکھائیں، ان کو نیک بنائیں اور مناسب جگہ مناسب رشتہ دے کر ان کی شادی کر دیں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، آپ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ ایک عورت میرے گھر پر آئی، وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، اور اس کے ساتھ اس کی دو لڑکیاں تھیں، اور وہ عورت اپنی لڑکیوں کے لیے کچھ مانگ رہی تھی۔ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي سِوَى تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، تو اتفاق سے میرے پاس اس وقت ایک کھجور کے علاوہ کچھ اور نہ تھا گھر میں، یعنی پورے گھر میں کھانے کے لیے صرف ایک کھجور پڑا ہوا تھا، صرف ایک کھجور۔ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھجور کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنوں کا حال یہ ہے کہ گھر میں کھانے پینے کی ڈھیروں چیزیں رکھی رہتی ہیں، اور اس کے باوجود افسوس کی بات ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کی زبان پر شکوہ رہتا ہے کہ گھر میں کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نعمتیں نہیں دے رہا ہے۔ غور کریں، یہ نبی کا گھر ہے، آپ کائنات کے امام ہیں، اگر آپ دعا کر دیں تو آپ کا گھر کھانے سے بھر جائے، لیکن آپ کے گھر میں کیا ہے؟ صرف ایک کھجور کھانے کے لیے۔ اس کے بعد غور کریں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کا کتنا بلند مقام ہے اور آپ کتنی بڑی سخی تھیں کہ اس عورت نے وہ کھجور مانگا تو فآتیتها ایہا، آپ کہتی کہ میں نے وہ کھجور بھی، جو صرف ایک کھجور تھا، وہ کھجور بھی میں نے اس عورت کو دے دیا۔ فقسمتها بین ابنتیہا، اس عورت نے کیا کیا؟ وہ کھجور لے کر خود نہیں کھا لیا، اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اپنی بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ثم قامت فذهبت، اور اس کے بعد عورت کھڑی ہوئی چلی گئی۔ فلم تأکل منها شيئا، اس کھجور میں سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ عورت کتنی بڑی سخی تھی اور اس کو اپنی بچیوں سے کتنی محبت تھی کہ اس عورت نے اپنے خود بھوکا پیٹ رہنا گوارا کیا، لیکن اپنی بچیوں کو ضرور کھلایا اور آدھا آدھا کھجوروں میں تقسیم کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ کیا کہتی ہیں؟ فدخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، فاخبرتہ، تو میں نے پورا قصہ آپ کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من صبر علیہن، کہ جس نے ان لڑکیوں پر کی پرورش میں صبر کیا، من ابتلی من ہذہ البنات بشیء، جو ان لڑکیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور اس کے بعد اس نے ان پر صبر کیا، فاحسن الیہن، اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اچھا معاملہ کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ کن لہ سترا من النار یوم القیامہ، تو یہ لڑکیاں، یہ بچیاں، آج ہم جنہیں کچھ سمجھتے نہیں، جنہیں ڈانٹ دیتے ہیں بلا وجہ، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی لڑکیاں، یہی بچیاں، یہی بیٹیاں جہنم سے جانے سے انسان کو روک لیں گی۔ جہنم میں جاتے وقت ان کے لیے آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، اور جہنم میں انسان ان کی وجہ سے نہیں جا سکے گا۔ سبحان اللہ، ایک بیٹی کو اللہ العالمین نے کتنا بلند مقام دیا ہے کہ اس کے والد کو اللہ کے نبی کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے، اور جہنم سے جانے سے کون روک رہا ہے؟ بیٹیاں روک رہی ہیں۔
اتنا بڑا مقام دیا ہے اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بہت ساری ہماری مائیں، بہت سی بہنیں اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی اور غیروں کے فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں جو عورت مارچ کرتی ہیں اور ریلی نکالتی ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جا کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں اور آزادانہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، عمر رضی اللہ عنہ کو وہ قول یاد کریں، آپ نے فرمایا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے عزت دی۔ ہم ایسی قوم ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے عزت دی۔ وَمَهْمَ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، آپ نے فرمایا اور اگر ہم نے اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کیا، اگر ہم نے اس اسلام کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر ہم غیروں کے در پر گئے، غیروں کی در پر جا کر ہم نے ماتھا ٹیکا، ان کے سامنے ہم نے جھولی پھیلائی، ان کے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھائے اور ان سے عزت تلاش کی، وہاں پر جا کر ہم نے عزت کو ڈھونڈا، اللہ فرماتا ہے اذلنا اللہ، تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا، اللہ ہم کو رسوا کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر واقعی میں حقیقتاً عزت کی خواہش رکھتے ہیں، اگر ہم عزت کو چاہتے ہیں تو ہم اسلام کی آغوش میں آئیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آئیں، ہم قرآن کے پاس آئیں، احادیث کے پاس آئیں، اپنے ناطہ اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں، حدیث سے جوڑیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ سرخرو کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ عزت دے گا۔ اور اگر ہم نے اسلام کو چھوڑا تو یاد رکھیں ہمارا وہی حال ہونے والا ہے جو حال اسلام سے پہلے عورتوں کا ہوا کرتا تھا۔ کیا حال تھا؟ ایک آخری حدیث آپ سماعت فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ عورت کا، ایک بیوی کا اسلام سے پہلے کتنا برا حال تھا کہ جب اس کا شوہر انتقال کر جاتا، کسی بیوی کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس عورت کو اپنے گھر سے نکال کر ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا، وَلَبِسَتْ شَرَّ لِبَاسِهَا، اور اس کے بعد وہ عورت اپنا سب سے گندا لباس پہن لیتی، زیبتن کر لیتی، اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ وہ 1-2 مہینے نہیں بلکہ پورے 1 سال تک، غور کریں پورے 1 سال تک کتنا گھٹیا مقام تھا عورتوں کا اسلام آنے سے پہلے، اور ان کو کتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر دیا جاتا تو اس عورت کو پورے 1 سال تک ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا، وہ پورے سال تک کوٹھری سے باہر نہیں نکلتی، بلکہ وہ روشنی تک نہیں دیکھتی، وہ اسی کوٹھری میں 1 سال تک بند رہتی، وہیں پر اس کا کھانا پانی پہنچا دیا جاتا، اور اس کے بعد جب 1 سال گزر جاتا، 1 سال مکمل ہو جاتا تو اس عورت کو باہر نکالا جاتا، اور اس کی حالت جو ہوتی وہ بہت ہی خراب ہوتی، اتنی خراب ہوتی، اس عورت سے اتنی بری بدبو آ رہی ہوتی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد جب عورت کو باہر لایا جاتا تو اس کے بعد ایک چوپایا، بکری وغیرہ اس کے پاس لایا جاتا اور اس کو سونگھایا جاتا، تو اکثر یہ ہوتا کہ صرف سونگتے ہی اس جانور کا انتقال ہو جاتا۔ اس عورت کی حالت یہ ہوتی، اس کے پاس سے اتنی بری بدبو آ رہی ہوتی 1 سال کے اندر کہ اس جانور کا سونگتے ہی انتقال ہو جاتا، وہ ختم ہو جاتا، اور اس کے بعد عورت بکری کی مینگنی وغیرہ لیتی اور اپنے سر پر ڈالتی، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد اس کو اجازت ملتی کہ وہ اپنا کچھ نیا لباس پہنے، خوشبو وغیرہ لگائے، اپنے بال وغیرہ ٹھیک کرے۔ پورے 1 سال تک اس کو کسی مجرم کی طرح ایک کوٹھری میں، ایک قید خانے بند کر دیا جاتا۔ یہ حالت تھی عورتوں کی اسلام سے پہلے، لیکن قربان جائیں اللہ پر، اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس دین پر، کہ اس دین نے ہمیں آج اتنی عزت دی ہے، اس دین نے ہمیں آج اتنی بلندی دی ہے، اور اگر ہم اسلام والے نہ ہوتے تو پتہ نہیں کہ آج ہماری کیا حالت ہوتی، اور ہم بھی انہی کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی سب سے بڑی نعمت سے اور اس دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمیں اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنا بلند مقام دیا ہے، ہم اس کی چاہ کر بھی کما حق و تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو
اپنے اپنے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کے ذریعے عزت دار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کے احکامات پر چلنے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کے نام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نمازوں سے اور نمازوں کی اور روزوں وغیرہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں ہر اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا رشتہ اپنے دین سے جوڑ دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو تیرے دین سے غافل ہیں، تیرے دین سے دور ہیں، تو ان کو دین سے قریب کر دے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کو ایک گھر میں اچھا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کو اس دنیا کے اس دور کے نئے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور آخر الفاظ ہیں واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں آئی ٹرسٹ ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔